جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مظفر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک۔ آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، جس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں وہ تمام پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کے آرٹیکلز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com، جس میں نیوز پیپر اردو کا، انگریزی کا، اردو کا آف کورس انٹرنیشنل نیوز کو ہم کور کرتے ہوئے پاکستان کی نیوز کو کور کرتے ہیں، ہیلتھ اینڈ ادر ٹپس بھی ہوتی ہیں۔ یوٹیوب چینل میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی رائے کی ہمیشہ احترام کرتے ہیں، آپ پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے جناب پرویز مشرف صاحب کے آخری سفر کا، ان کی کیا کھویا کیا پایا کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور پھر ترکی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ زلزلے کے جھٹکے یہاں کینیڈا میں بھی محسوس کیے گئے، یہاں کا سینٹر جو تھا وہ بفلو کے قریب تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جناب پرویز مشرف صاحب نے 1999 کے بعد 2007 اینڈ 2008 اینڈ 2009 تقریباً 9-10 سال آپ نے حکومت کی۔ یقیناً وردی کو آپ نے، ان کا خیال تھا کہ وردی جو ہے وہ طاقت یا الفاظ میں زور دیتی ہے، تو ان کا سفر آخرت شروع ہوا۔ آپ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے کہ الٹیمیٹلی زندگی میں تو ان کو پاکستان آنے کا موقع نہ مل پایا، مگر ڈیتھ کے بعد آپ آئے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرات فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں توسنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے۔ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے بہن اپنے انٹرویو میں پوچھا کیا کھویا کیا پایا۔ میں یقیناً مشرف صاحب کے بہت سے لوگ جو انہیں پسند بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے شکایت بھی ہے، لیکن کیونکہ مشرف صاحب اگر عام آدمی ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہم ان کی وہ باتیں نہ بتاتے، لیکن آپ نے کھویا والی بات کی ہے تو میں بہت بڑے اختصار کے ساتھ سے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مشرف کے جو مہیب قومی جرائم کا سلسلہ تو بڑا دراز ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے درج کر دیتا ہوں۔ اس مہیب قومی جرم سے یقیناً جو بتاؤں گا وہ بالکل کمتر ہی ہوں گے، کہ جس کے تحت افغانستان، پہلا تو ہے جب افغانستان میں امریکی ایکشن کے لیے مکمل تعاون کی پالیسی اپنائی گئی اور ملک کے 6 فضائی اڈے امریکیوں کو سپرد کر دیے گئے، دنیا کی تاریخ بدل دی گئی۔ اس کے بعد تاریخ کی دیوار پر یہ لکھی سچائی یہ ہے کہ امریکی جنرل کولن پاول کی ایک فون کال پر ڈھیر ہو جانے والے اس کمانڈر جنرل نے نہایت بزدلی سے اپنی قوم کو امریکی مفاد کے غلبے کی جنگ میں جھونک ڈالا، اور ہزاروں پاکستانی اس وحشت کی نظر ہو گئے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ ہزاروں ہم وطنوں کو ذرا ذرا سے شبے میں امریکیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور اس کاروبار سے جناب مشرف نے کئی ملین ڈالر کمائے۔ یہ اس کا تذکرہ مشرف صاحب نے خود اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں بھی کیا۔ اس سارے معاملے میں جنرل کے نائب اور جو قریب ترین ساتھی جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں جو لرزہ خیز انکشافات کیے ہیں، اس سے واقف ہونے کے بعد تو کسی باضمیر فرد کو یہ بات سمجھنے میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا کہ جنرل مشرف نے امریکی مقصد اور مفاد کی تکمیل کے لیے قومی حمیت اور ملکی وقار کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے، اور یوں اس ذلت بری شرمناک پالیسی سے امت مسلمہ کے اس پاک قلعے کو مسمار کر ڈالنے کی سازش رچائی گئی تھی۔ پھر دوسری بات آئی ہے، پاکستان میں ڈرون حملہ سب سے پہلے کب ہوا؟ یعنی 2004 میں ہونے والے پہلے ڈرون حملے میں طالبان کے جو سربراہ تھے نیک محمد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایک دن قبل کور کمانڈر پشاور کے ساتھ مصالحتی میٹنگ میں سے ہار پہنائے گئے، جس کے بعد ٹی ٹی پی نے پاک فوج کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر دیا جو اب تک جاری ہے۔
پھر اس کے بعد آئیے ڈاما ڈولا پر 88 معصوم بچوں سمیت 112 سے زیادہ افراد کو ڈرون حملہ کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور اس کی فوری ذمہ داری مشرف نے اپنے سر لے لی، جبکہ پینٹاگون نے اس کی اسی وقت نفی کر دی اور کہا کہ نہیں یہ ہم نے کیا ہے، امریکہ کا کارنامہ ہے۔ اب ان حالات میں جو زہر اور وحشت کے بیج بوئے گئے ہیں ان کی فصل ساری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے، اور دشمن سے خوب استعمال کر کے ہمارے ملک کی سلامتی کو ضرور لگا رہا ہے۔ پھر آئیے تیسری بات آخری، کہ لال مسجد آپریشن کی بابت اگر یہ منمانی تشریح مان بھی لی جائے کہ جی کسی کو ریاست میں ریاست بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو اس کا اسداد انہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کی صورت ممکن تھا نا، جس کے لیے انہیں بے ہوش کرنے والی گیس پھینک کر بآسانی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ ایک پاکستانی فوجی کے کرنل کی کتاب بھی آ گئی، اس میں کہا کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود تھی، ہمارے پاس ایسی گیسز موجود تھی کہ وہ گیسز اگر پھینکتے ان کو سب کو بے ہوش کر کے گرفتار کر لیتے۔ پھر کئی دن کے یہ محصول ان بھوکے پیاسے نوجوانوں کی خوراک کی تمام راستہ مسدود کر دیے گئے تھے، انہیں جان سے مزید مزاحمت بھی ممکن نہیں رہ گئی تھی، اور کئی ہزار پولیس والوں اور فوجیوں کے نرے میں محصور ان گناہ گاروں کو بہرصورت زندہ پکڑا جا سکتا تھا، مگر ان پہ فاسٹ فورس بموں کی برسات کر کے انہیں جرسا کے مار ڈالا گیا۔ یہ سراسر ریاستی طاقت سے برپا کیا گیا وہ وحشیانہ قتل عام تھا جس کی چھان بین کے لیے قومی کمیشن بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن مشرف نے اپنے جبر کے سامنے یہ ایسا ہونے نہیں دیا۔ پھر یہاں ریاست کے اندر ریاست بنانے کو سنگین ترین جرم قرار دینے والے یہاں اس حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ لال مسجد والوں سے کہیں پہلے یہ کام تو ایم کے ایم کھلے بندوں کر رہی تھی کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں حکومت کی ریٹ ایک مذاق بنا کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور مشرف نے اپنے صاحب میں مزید پروان چڑھاتا تھا، حتیٰ کہ 7 مئی کے سانے نے جنم لیا کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد روکنے کے لیے اس مسلح تنظیم کے جتھوں نے اس شہر کی سڑکوں کو اپنے مخالفین اور عام شہریوں کو خون سے غسل دے ڈالا تھا۔ اس سے بے لگام وحشت میں انہیں مشرف کی مکمل تائید حمایت میں حصہ رہی تھی، اور اسی شام مشرف نے اسلام آباد اپنے جلسے میں مکے لہراتے ہوئے اپنے مزید طاقت کی دھمکی دی تھی، اور شیخ رشید اسی جلسے میں اس کارنے پر جس خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں آپ کے اس سوال کو جواب کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، ضمیر آدمیت سے میں غداری نہیں کرتا، مقافات عمل خود راستہ تجویز کرتی ہے، خدا قوموں پہ اپنے فیصلے جاری نہیں کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ اقتدار کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس میں بھائی بھائی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور پرویز مشرف صاحب نے ظاہر اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کے جہاز کو اترنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ نے تمام دیکھا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت سا جہاں پہ برا ہوا، جس میں سمیع اللہ ملک صاحب نے بھی ذکر کیا۔ ایک پودا جو تب لگایا تھا آج تک ایمل کانسی نواز شریف صاحب نے امریکہ کے سپرد کیے تھے، اور ڈاکٹر عافیہ ان کو سپرد کیا تھا امریکہ کے جناب پرویز مشرف صاحب نے۔ کل سے ہم اس کے بارے میں ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سمیع بھائی سوال کیا، ظاہر ہے یہ 2-3 چیزیں جو ان کے بارے میں آتی ہے۔ لال مسجد کا واقعہ جو ہوا تھا، مگر میں لال مسجد کے واقعے میں بھی دیکھتی ہوں تو اس سے پہلے برقع بردار اور ڈنڈا بردار خواتین نے نکل کے اور لال مسجد کے اندر اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا، مجھے تو بلکہ بعض اوقات حیرت ہوا کرتی ہوتی ہے۔ اور یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اب توپیں اور بندوقیں اپنے بندوں پہ تو تان لیتی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ لال مسجد میں اتنا اسلحہ کیسے پہنچ گیا تھا، اور وہ ڈنڈا بردار خواتین نے، آپ کو یاد ہے اسلام آباد کو کنٹرول میں لے لیا تھا، اس کے بعد لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، یہ بھی پرویز مشرف صاحب کے نیگیٹو کے بیچ میں چلا گیا۔ ایک جو بلوچستان کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کا بڑا اعلان انہوں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہاں سے کچھ آیا اور کہاں سے آ کے ان کو ٹکر لگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے، بہت سے اچھے کام کیے۔ میرا ایک غم تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان ہیرو تھے اس وقت کے، ان کو بلی کا بکرا بھی بنایا گیا تھا میرے لحاظ میں، and I might be wrong، مگر انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے تھے پرویز مشرف صاحب نے، مگر یہ وہ بری چیزیں تھیں جو ان کے زمرے میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ آج تک سزا بھگت رہی ہیں اور کوئی پرسوان حال نہیں، ہر آدمی اپنی سیاست گرم کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں اچھا ہوا کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ کا ذکر کر دیا۔ میں اپنی اس بہن کے بارے میں آپ سے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں آج یہ آپ سے بتا دوں کہ اردو میں
सबसे पहले मैंने एक मज़मून लिखा था आफ़िया के बारे में, क्योंकि हमारी बहन इवान रिड्ले, जो कि बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं बरतानिया की और वर्ल्ड फ़ेम की वो ख़ातून हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में एक मज़मून लिखा और मुझे पढ़ाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भई मैं ये लिखने जा रही हूँ, मैं ये पब्लिश करना चाहती हूँ, मेरा ख़्याल है कि तुम इसे उर्दू में लिखो। और पहली दफ़ा जब मैंने जब पढ़ा और जब उस मालूमात मुझे मिली, मैं तो ठर्रा के रह गया। और उसके बाद मैंने अब तक मैं दर्जन से ज़्यादा इसके ऊपर मज़ामीन लिखे हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि किस तरह हमारी बच्ची को वहाँ से पाकिस्तान से उठाया गया, आफ़िया को उसके 3 बच्चों समेत वहाँ से उठा के ले गए। और मैंने उस वक़्त कहा था कि होना ये चाहिए कि यहाँ पे एक एफ़आईआर दर्ज करवाई जाए, जिस एफ़आईआर के अंदर मुशर्रफ को, उस वक़्त के आईएसआई के जो इंचार्ज थे जनरल एहसान, उसको, और वज़ीर दाखिला को, और तमाम एजेंसीज़ के जितने बड़े हेड थे, इन सब का नाम लिखा जाए कि जिन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी को, क्योंकि आफ़िया के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, अमेरिकी पासपोर्ट नहीं था। पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसको वहाँ पे कराची से अगवा किया गया और फिर अगवा करने के बाद लापता कर दिया गया, बताया तक नहीं गया। और मेरे उस मज़मून के ऊपर मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ा वो अलग बात है, मज़मून वक़्त थोड़ा है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि वो आज तक 86 साल की सज़ा वो ख़ातून भुगत रही है। वो ऐसा ऐसा नाकर्दा गुनाह है, आप अंदाज़ा कीजिए। और दरमियान में 4 दफ़ा मौका मिला अमेरिका की हुकूमत के साथ नेगोशिएट करने का और आफ़ी की रिहाई के लिए, लेकिन नहीं किया गया। मेरी समझ से आज तक ये बात बाहर है कि ये क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तानी कौम, जो गैरतमंद कौम थी, उसको इस तरह उस गैरत को थपके देकर सुला दिया गया। दूसरा, आपने जो बलूचिस्तान का ज़िक्र किया है, मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान में जो आजकल भुगत रहे हैं, ये उसी का शाखसाना है। भुगटी के साथ आप नहीं जानते कि नवाब भुगटी जो था वो मतलब वो पहले प्रो पाकिस्तानी थे, बड़े वो पाकिस्तान के कई ओहदों पे एज़ गवर्नर रहे, वज़ीर आला रहे, उन्होंने बड़ा काम किया उनको लोगों के साथ। फिर आज वो लोग मौजूद हैं जो उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए गए थे, उनमें चौधरी शुजात हुसैन थे, उसमें दूसरे 2 और अकाबरीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भुट्टी साहब ने बकायदा तौर पे ये तय कर दिया, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम चले जाते हैं। फिर जिस गार के अंदर वो छुपे हुए थे, उसके बाद वो वहाँ पे फौज की पूरी टीम, 8 आदमी की टीम गई उन्हें बात करने के लिए, नेगोशिएशन हो गई वहाँ पे। और नेगोशिएशन होने के बाद वो निकलना था, ये तय पा गया था कि 1-1 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं होगी, हम यहाँ से आपको पैदल लेके चलेंगे, हम आपको अपनी हिफाज़त में वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर उठा के लेके जाएँगे। ये तकरीबन ये कम कम मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, लेकिन अचानक एक रॉकेट वहाँ पे आके गिरा, और रॉकेट से फिर वो जो सुरंग थी वो सारी बैठ गई, जिसके अंदर सारे आदमी आके शहीद हो गए। और मतलब उसके बाद देख लीजिए आज तक बलूचिस्तान का मसला हमारे सर पे बना हुआ है, और आज तक जो है हम उससे 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 निमट रहे हैं। हमारे कई जाने, कई खून वहाँ पे हो गए हैं। वहाँ पे पंजाबियों के साथ वो खून शुरू कर दिया गया, पंजाबी के साथ नफ़रत पैदा कर दी गई, और खदशा पैदा हो गया कि जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये सानहा हुआ था, इस तरह का माहौल जो है बलूचिस्तान में पैदा किया जा रहा है। दूसरा ये भी मामला था। इसमें कोई शक नहीं, आप कहती हैं कि तीसरी बात डॉक्टर अब्दुल कदीर की थी। आप ये देखिए कि हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में अबुल कलाम साइंटिस्ट जो थे, आप उनका देखिए कि उन्होंने उसको साइंटिस्ट को अपने मुल्क का सदर बना दिया, लेकिन हमने क्या किया? मैं आपको अबुल कलाम की एक थोड़ी-सी स्टोरी भी सुना दूँ। ये अबुल कलाम बंगाली थे। ये सबसे पहले पाकिस्तान आए थे अमेरिका से, और जब पाकिस्तान आए और यहाँ आके इन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पास ये सलाहियत है कि मैं यूरेनियम को प्यूरीफाई करके एटम बम बना सकता हूँ। यूरेनियम बम करके मैं मेरे पास पूरा एक सिलसिला है, मौजूद है। आप यकीन कीजिए कि इनको एक बंगाली समझ के इनको कोई अहमियत नहीं दी गई, और एक सेक्शन ऑफिसर जो कि ब्लडी क्लर्क ऑफ मिनिस्टर, उसने इन्हें रज़ील करके वहाँ से निकाल दिया। और आप देख लीजिए वो वहाँ से उठे और हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान ने अपनी ज़िंदगी को, इस हीरे को पहचाना, और उसके बाद देख लीजिए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको क्या उन्होंने क्या इज़्ज़त दी और क्या शान दी उन्हें, मतलब है उस मुल्क का सदर भी बना के छोड़ा उन्हें, मतलब है। लेकिन हमने क्या किया डॉक्टर कबीर के साथ? हमारे साथ ये देखिए, हमारे पास हम बाद में कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल नहीं करता। अल्लाह अल्लाह तो कुरान में कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान। एहसान का बदला मासिवाय एहसान का कुछ हो नहीं सकता। हमने, आप देखिए कि उस बाकायदा तौर पे मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल आमिर और डिक्टेटर की तरह उसे अपने सामने बिठा के उनकी जो तौहीन की। मैं डॉक्टर कदीर साहब के साथ खुद कई दफ़ा मिला हूँ, 3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और यकीन कीजिए जब भी वो इस वाक़ये की बात बताते थे, आप दीदा हो जाते थे, और खुद मैं भी कई दफ़ा आप दीदा हुआ उनकी बात के। हमने अपने मौसम के साथ क्या किया? आज पाकिस्तान अगर कुछ बचा हुआ है, तो इसी आदमी क़ुव्वत की वजह से बचा हुआ है।
آپ یقین کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس یہ قوت نہ ہوتی تو آج لاہور کی مال روڈ کے اوپر اور کراچی کی مال روڈ کے اوپر اور پشاور مال روڈ پر ہندو بنی اپنی دھوتیوں اور چٹیوں کے ساتھ جو ہے رقص کر رہے ہوتے. آج یہی قوت ہے جس نے ابھی تک اسے بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یاد کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا, آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیے آپ کفارے کے طور پر ملک کا سربراہ جاتا, لیکن ہمارے ملک کا جو سربراہ تھا وہ وزیر اعظم اور صدر کوئی اس میں زیادہ میں شریک نہیں ہوئے. اور اس طرح وہ جو ان کے جو محبت کرنے والے تھے, جو عاشق تھے, انہوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا اور وہ جا کر کو دفن کر کے آئے. تو یہ بڑی ایک تلخ سٹوری ہے, یہ بڑی تلخ کہانیاں ہیں ہماری, جو کہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اور میں بہت زیادہ زبان نہیں کھولنا چاہتا, کیونکہ وہ اس اللہ کے پاس چلے گئے ہیں جہاں پہ اللہ ہی حساب لینے والا ہے. میں نے تو اپنے تئیں ان کے عزیزوں سے تعزیت بھی کی ہے, اور ان کے مرنے پہ ان کو صبر کی دعا بھی دی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نواز شریف صاحب نے جنرل علی کلی پر سبقت دے کے جناب پرویز مشرف کو اس پوزیشن کے اوپر پہنچایا تھا. بعد میں میرا خیال ہے اب تو یہ رویہ ہی ہو گیا کہ ہمارے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا آرمی آفیسرز کے ساتھ ہم ایک سائڈ کی ہی پکچر دیکھ رہے ہیں, دوسری سائڈ کی پکچر تو ہم کو نظر ہی نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے فوج کے لیے نفرت بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. مگر پرویز مشرف صاحب کے دور کی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی آؤٹ کمز, کاش کہ وہ صوبوں کو چھوٹا کر دیتے, کاش کہ ڈاکٹر عافیہ کا واقعہ نہ ہوتا. لال مسجد کا واقعہ اگر ہوا تو ہماری ایجنسیز کی کوتاہی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اندر کہاں اسلحہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. یس, بلوچستان کی حق تلفی نہ ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے نیگیٹیوز میں اضافہ کرتی ہیں. مگر پاکستان کے میڈیا کو بڑی پذیرائی ملی اور بڑی چھوٹ بھی انہی کے دور میں دی. معیشت بہت اچھی تھی, ڈالر 60 روپے کا تھا اور انہوں نے اپنے دوران میں ڈالر کی قیمت کو کنٹرول بھی کیا تھا. ایک سوال جو پچھلے 2 دن سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور بار بار پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب اگر یس نہ کہتے امریکہ کو تو شاید آج دنیا کا نقشہ ہی مختلف ہوتا, ون ورلڈ ون میپ والا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. بائی دا وے پاکستان کو سی پیک, جس کا آج سارے کے سارے پولیٹیشنز جس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, بیسیکلی 2005 میں امریکہ نے F-1600 کے قریب پاکستان کو دینے تھے اور پاکستان ایئر فورس بھی اس کے اوپر تیار تھی. مگر پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہم کچھ خریدیں گے, باقی وہ F-16 میرا خیال ہے وہ انہوں نے چائنا سے خریدنے کا کہا تھا. اور جنرل احسان الحق خاص طور پہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے جو تھے, ایک ہمارے امبیسڈر تھے, ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ ملے بھی تھے. اور یہ سی پیک کا بیج بویا گیا تھا 2005 میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ اگر یہ ٹریک ریلوے ٹریک بک جاتا ہے تو پاکستان کی بجلی کی قلت کے یونٹ بھی لگا دیے جائیں گے. اب بہت سے لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ سپٹمبر 11 کے بعد اگر وہ یس نہ کہتے تو شاید پوری دنیا کا آج نقشہ کچھ اور ہوتا, مگر کیا ان کے پاس آپشن تھی؟ اگر آپ امریکہ کو یس نہیں کہتے تو پھر افغانستان کی بجائے یہ آگ ڈائریکٹ پاکستان میں لگی ہونی تھی. اس کا مجھے جواب چاہیے کہ اگر کیا ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ امریکہ کو نو کہہ سکتے تھے؟ اس کا میں جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں. بات یہ ہے کہ افغانستان تو وہ پہلے سے ہی تباہ شدہ حال تھا, رشیا وہاں سے نکل کے گیا ہوا تھا, اور پہلے ہی طالبان کے پاس کوئی ایسی قوت تھی نہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس تھی, نہ ان کے پاس اپنی کو باقاعدہ ایسی کوئی منظم فوج تھی. لیکن پاکستان کے پاس نہ صرف منظم فوج تھی بلکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور تھا. یعنی پاکستان کا یہ بزدل حکمران اگر یس نہ کرتا تو اس کے پاس ایک سٹینڈ تھا. اسے یہ تھا کہ اگر ہم پہ کوئی آئے گا ہم یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. پاکستان کے پاس اتنی قوت ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو پھر دنیا 100 دفعہ سوچے گی. اگر کسی کو پتہ چل جائے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر کے اندر ایک بندوق ہے اور وہ ڈاکو کبھی بھی آنے کی, میرے گھر میں آنے کی غلطی نہیں کرے گا, اسے اگر پتہ چل جائے. یہ نیوکلیر پاور ہم نے کس لیے رکھی تھی؟ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور نہ ہوتی تو تب یہ فیصلہ کیا جاتا تو شاید مان لیا جاتا, لیکن پاکستان تو ایک نیوکلیر پاور, پاکستان نیوکلیر پاور تھا.
अगर पाकिस्तान के पास ऐसी इतनी कुव्वत थी मतलब कि वो अपना डिफेंस कर सकता था, जब आदमी मरने मारने में तुल जाए, अगर उसका ये जवाब दिया जाता है कि ठीक है अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम अपनी जान बचाने के लिए हम खुद भी अपने दफा के लिए हम भी कुछ करेंगे, तो यही काफी था। ये क्या फौज का ये काम नहीं था? क्या ये काम था कि आपने अपने 6 फज़ाई अड्डे उन्हें दे दिए जाएँ और उस फज़ाई अड्डों से उन्होंने पहले 2 हफ्तों में 57,000 फ्लाइटें जो थी अफ़गानिस्तान को बम बरसाने के लिए इस्तेमाल की। ये अमेरिका के आदाद-ओ-शुमार जो किताब उस पेंटागन की जो उस आदाद-ओ-शुमार वो मैं बता रहा हूँ। 57,000 फ्लाइटें की गई। कितने लाख टन बारूद फेंका गया। तोरा-बोरा जो है था उसपे क्या किया गया वहाँ पे? वहाँ पे मिनी एटम बम फेंके गए वहाँ पे। वहाँ पे यानी क्या कुछ नहीं किया गया अफ़गानिस्तान की तबाही बर्बादी के लिए। हमारे पास फिर क्या बचा? क्या हमने अमेरिका का साथ देके क्या हम बच गए? मसला तो ये है ना कि क्या हमने अमेरिका को यस कहा, अड्डे भी दिए, क्या हम बचे? हम तो नहीं बचे। हमारी $100 बिलियन की मईशत बर्बाद होगी, $100 बिलियन का हमने नुकसान उठाना पड़ा। क्या अमेरिका ने दिया? हमने जो थे 83,000 हमारे शहरी सारे फौत शहीद कर दिए गए। क्या वो हुआ? ड्रोन हमले इनकी वजह से हुए। सैकड़ों 627 ड्रोन हमले पाकिस्तान पे किए गए। आप देखिए पहला ड्रोन हमला जो जैसे मैंने कहा कि नेक मोहम्मद पे किया गया। उसके साथ नेक मोहम्मद साहब जो कोर्ट मार्शल पेशावर था, उसने बकायदा तौर पे मसालत की जरगा बनाया, जरगे में बैठे। वो खुद भी पठान था जनरल याकूब। और आप देखिए अगले दिन जो है उसे ड्रोन हमले के साथ उसे उसे मार दिया गया। फिर उन पठानों ने कहा कि हम इन फौज पे कैसे एतबार करें कि एक दिन पहले इनका जर्नैल जो है आके मुआहदा करता है मेरे साथ, तो उस अगले दिन जो है हमें ड्रोन में से मार दिया जाता है। और आज तक टीटीपी के साथ हम क्या कर रहे हैं? आज तक फिर दोबारा ये दहशतगर्द अफरीद जो है हमारे मुल्क में आ घुसा है। आप ये देखिए ना कि हमने कितनी बदअखलाक़ी की। मैंने पहले आपसे कहा, उन्होंने जो अच्छे काम किए मैं नहीं कहता, ये तो काम चलता है, जब आदमी हुकूमत करता है तो अच्छे काम भी तो होते हैं। लेकिन हमने तकाबली जायज़ा लेना है, तो हमें देखना है कि काम अच्छे कितने हुए और नुकसान कितना हुआ मुल्क का। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया गया। अगर ये हाँ ना करते, तो दुनिया का नक्शा कुछ और होता। मैं समझता हूँ कि उस वक़्त इराक में भी हमला ना होता, अफ़गानिस्तान भी शायद इतना तबाह ना होता। कुछ आप देखिए अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए लोग कहते हैं जी हिंदुस्तानियों ने जगह दे दी थी। हिंदुस्तान सोच नहीं सकता था अमेरिका को अड्डे देने के बारे में। उसे पता था कि अगर मैंने पाकिस्तान के मुकाबले से अड्डे दिए, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एटमी जंग शुरू हो जाएगी। ये तो ये तो हमें गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। और ख़ास तौर पे शेख रशीद ने ये फ़तूर छोड़ा था कि जी अगर क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का ये बड़ा चहेता था। इसने कहा जी अगर हम मुशर्रफ अड्डे ना देता तो वो हमारा तोड़ा-बोरा बना देते। ये बुज़दिल लोगों का काम है। ज़िंदगी एक तोहफ़े बहुत लिए है। शुक्रिया। मेरा सर आपसे एक है कि हर जनरल को अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ उठाते हैं, तो जिसने अपनी पसंद के लोगों का इंतखाब किया कि शायद वो उनका अहाता कर सकेंगे या उनको फ़ेवर दे सकेंगे, वही उनके गले का तोक़ बन गए। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी से ही थे और वर्दी में उन्होंने हुकूमत भी की और उन्होंने अपने बाद जनरल अशफाक कियानी उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ साथ जनरल शुजा को ISI का चीफ मुकर्रर किया था। और जनरल कियानी ने उनको कहा था कि मुल्क छोड़ दें आप। उन्हीं की ही ये पैगाम सुना उन तक पहुंचा था। और जनरल पाशा यही वो दो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पहली कीलें बने थे जो ठोकी गई थी। तो इसके बारे में कुछ फरमाएंगे? देखिए बात ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात ये है कि यही अगर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही तो थे ना जिन्होंने कहा था, जब उनसे कहा गया था, जब बताइए कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जिनको आपने मुल्क बदर किया है, सऊदी अरब भेजा है, तो क्या उनको वापस आने की इजाज़त देंगे? उन्होंने कहा था ओवर माय डेड बॉडी। ये मुशर्रफ साहब का आज भी यूट्यूब पे बयान पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बिल-आखिर वो कौन-सी ताकतें थी कि फिर इनको एनओआरए देना पड़ा? वही अमेरिका जिसकी खातिर उन्होंने सब कुछ किया। इस सऊदी अरब तो आपको पता है सऊदी अरब की तारें कहाँ से हिलती हैं? अगर सऊदी अरब की तारें वहाँ से ना हिलती तो वहाँ नहीं जा सकते थे ना, वहीं से तारें हिलाई गई। और वहाँ पे जाके मतलब क्लिंटन के कहने पे ये सारा मामला हुआ था, वादा हुआ था। फिर वहाँ पे नवाज शरीफ को सऊदी अरब में जाके जगह मिली थी। लेकिन मगर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि इंसान कोई किसी के माने नहीं हो सकता, जहाँ की मट्टी है इंसान वहाँ पहुँच जाता है। अल्टीमेटली ही इज़ इन कराची नाउ।
may his soul rest in peace, آمین ثم آمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر میں بہت مختصر سا آپ سے چاہتی ہوں, ہم میں سے بہت سے لوگ جب آج ان کی موت کا ذکر کر رہے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھ پہ بھی دن آنے, اور میرا خیال ہے احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کسی کی موت کا تذکرہ نہ کیا جائے, کہ نامعلوم جب میری آخری گھڑی ہوگی تو کس حالت میں ہوگی. مگر پوری کی پوری قوم جو ہے نا اپنی موت کو بھولی ہوئی ہے, کہ اب تو نفرت کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں کہا, حالانکہ یہ بخشش کا کلمہ نہیں ہے. بے شک سب اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. I just need آپ کا اس کے بارے میں. میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جہاں تک تعزیت کا تعلق ہے میں نے تعزیت کی ہے. اگر آپ نے مجھ سے جو سوال کیا تھا تو اس کا تقاضا تھا کہ اس کا جواب اس کی تناظر میں دیا جاتا, کیا کھویا اور کیا پایا کے معاملے میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. تو میں نے جو کھویا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا, اور جو پایا تھا وہ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے اس میں سی پیک کا ذکر کر دیا. اور بہرحال میں نے اپنا اس کا آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ مشرف وہاں چلے گئے ہیں جہاں اللہ ان کا خود حساب لیں گے. آمین. جہاں پہ پاکستان میں موروثی سیاست کا دورہ ہے, یہ پرویز مشرف ہی تھے جنہوں نے خواتین کی سیٹس کے لیے اپنے حکم کے مطابق آئین میں ترمیم کی تھی, اور بالکل نیچے سے خواتین کو لے کے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی کی طرف لے کے آئے. یہ بھی ایک اظہار, ورنہ پاکستان میں تو ایک وڈیرا ہے اور اس کی بیوی, بیٹے, بچے, بھائی بہن سارے کے سارے پولیٹکس میں ہیں, عام آدمی صرف تالیاں بجانے کے لیے. پاکستان کی معاشی صورتحال ظاہر ہے بڑی دگرگوں ہے. میں آج جب ٹرکی کا زلزلہ آیا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تعزیت کے لیے, حالانکہ میں نے مغرب میں یہی دیکھا ہے کہ اگر ایسا موقع ہوتا ہے تو آپ پیغام بھیجتے ہیں, آپ ہیلپ بھیجتے ہیں. کیا بات ہے کہ ملک میں پیسہ نہیں اور ہم ڈیلیگیشن لے کے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں, حالانکہ وہاں تو آپا دھاپی پڑی ہوئی ہے ٹرکی کے بیچ میں, بڑا شدید زلزلہ ہے, 7.8 یعنی زمین برابر کر دینے کے مترادف. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. مجھے خود بھی بہت سخت افسوس ہوا ہے یہ تم دیکھ کے. اگر آپ دیکھیں نا, آپ خود جانے کی بجائے آپ اپنی ٹیمیں بھیج دیں, امدادی سامان بھیج دیں, جو بنتا ہے جو ملک بھیجتے ایسا کرتے ہیں. آپ خود چلے گئے, آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں, آپ کس چیز سے فرار حاصل کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری معاشی حالت کا آپ نے ذکر کیا, واقعی ہماری معاشی بدحالی اور معاشی جو ہے وہ تو چل رہی, لیکن عیاشی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے, خود پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی IMF جو ہے ہم سے ناک سے لکیریں ہم سے نکلوا رہا ہے, لیکن تم خود 70 آدمی کی تم نے کابینہ رکھی ہوئی ہے, تم اس میں کیوں نہیں کم کرتے, کیوں نہیں تخفیف کرتے اس کے اندر. مطلب ہے کیا 70 کے 70 وزراء مشیر جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, پوری پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیوں نہیں آپ کرتے. مطلب ہے میں اسی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشی طور پہ ایک ایمرجنسی لگائی جائے, بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے ختم کر دی جائے. میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. برطانیہ جہاں میں رہتا ہوں, میں یہاں پڑھ رہا تھا, یہاں پورے برطانیہ کے پول کے اندر 45 گاڑیاں ہیں, حکومت کے پول کے اندر 45 گاڑیاں ہیں, اور وہ گاڑی کسی کو الاٹ نہیں ہے, جس کو ضرورت ہے اس کو دی جاتی ہے, کہ استعمال کر کے پھر واپس آ جاتی ہے. اور صرف صوبہ سندھ کے اندر 25,000 گاڑیاں ہیں جن کا پیٹرول بھی دیا جاتا ہے. میں پنجاب کی بات نہیں بھی کر رہا, سرحد کی اور بلوچستان کی بات نہیں کر رہا. آپ اندازہ کر لیں, یہ ہماری عیاشیوں کا حال ہے. سر کیا بات ہوئی کہ ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہیں وہ اپنا جہاز لے کے تو انگلینڈ پہنچ گئے ہیں, اور سنا ہے کہ یہ ملاقات مطلب کیا اکنالجمنٹ تھی وہاں پہ, اور کیا پاکستان کی آرمی اپنے غلط فیصلوں سے اور غلط اقدام سے سیکھنا نہیں چاہتی؟ پوری دنیا میں جو لوگ پاکستان کی آرمی کو اور نفرت کے بیج بو رہے ہیں وہ اس کو کافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ملک میں پیسہ نہیں ہے, یہ جہاز لے کے انگلینڈ آ گئے ہیں, ڈکٹیشن نواز شریف صاحب سے لینی ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ افواہیں تو پھیلی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے آرمی جو سپہ سالار ہیں آرمی کے, وہ انگلینڈ برطانیہ پہنچ چکے ہیں. مطلب یہاں پہ
اور یہاں فی الحال تو ابھی ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ یہی شو کیا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ کے دورے پہ آئے ہیں، اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کرنے آتے ہیں، اور جو ایک معمول کا دورہ ہوتا ہے وہ اب آئے ہیں۔ اور یہ آج ہی صبح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آرمی کے جو آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس تعلقات میں یہ دورہ ڈیو تھا پچھلے 3 مہینے سے۔ اور جو ہوتا کیا ہے، جو بھی اس میں جو چیف سٹاف ہوتا ہے، آرمی کا سپر سالار ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ فی الحال تو یہ بتایا گیا ہے، ہماری کوئی اتنی اپروچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آرمی جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، اور اگر جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہمارے آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب اگر وہ نواز شریف سے آ کے ملتے ہیں تو یقیناً یہ اس سے جو ہے غلط اثر پھیلے گا، غلط پیغام جائے گا، اور پاکستان کے لوگوں کے اندر وہ فوج کے اوپر جو اپنا اعتبار بلڈ کرنے کے لیے آئے ہیں اس کو یہ بڑا دھچکا پہنچے گا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ افواہ جو اس کی ہونا ہی چاہیے کہ آئی ایس پی آر کو فوری طور پہ اس افواہ کی تردید کے لیے یا اس کی تائید کے لیے کچھ نہ کچھ بیان دینا چاہیے۔ پی آر بالکل خاموش ہے۔ جناب جنرل قمر باجوہ صاحب کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو وہ بھی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے امریکہ سے، تو اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ، ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب نئے آنے والے چیف بھی۔ اور اس سے زیادہ میں آپ سے کیا میں بات کروں، آپ دیکھیے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا سنگین حادثہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، پولیس لائن کے اندر اتنے ہمارے سپاہی شہید ہو گئے، اتنا بڑا لاس ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر خارجہ فوری طور پہ افغانستان کا دورہ کرتے، افغانستان سے بات کرتے۔ جب سے یہ اس مختصر عرصے میں امریکہ کے 5 دورے ہو چکے ہیں، اور یہ بجائے کہ افغانستان جاتے یہ بائیڈن کے ساتھ 2 گھنٹے کا ناشتہ کرنے کے لیے 5 دن کا دورہ کرنے چلے گئے۔ کیا ناشتہ 5 دن جاری رہے گا؟ 5 دن ناشتہ ختم ہی نہیں ہوگا ہمارے وزیر خارجہ کا؟ اور 5 دفعہ جانے کا مقصد کیا تھا وہاں امریکہ میں جانے کا؟ کبھی یو این کا بہانہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی دوسری بات آ جاتی ہے۔ یہ کیا تک ہے؟ ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پہ اب تک ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارا جو وزیر خارجہ ہے وہ پورے جہازے کے وہ امریکہ کے جو بائیڈن کے ساتھ خارجہ تو پولیٹیشین ہے، میں تو صرف یہ کہتی ہوں ملک کی اندرونی اور بیرونی حفاظت آرمی کا فرسٹ گرومنگ یہ ہو رہی ہے۔ زرداری جو پیچھے ان کے والد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ وزارت عظمیٰ کا جو ہما ہے، جو تاج ہے، وہ بلاول کے سر پہ سجایا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ کی شاید نہیں ہوگی پیچھے، جب تک امریکہ پشت پہ ہاتھ نہیں رکھے گا تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا کام وہی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے خرچے کے اوپر، ہمارے خون کے اوپر، ہمارے ٹیکسوں کے اوپر، ہمارا خون نچوڑ کے اس پہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آپ کی تمام ان پٹ کا۔ اور میں ایک چیز کو ظاہر بہت سی چیزیں دیکھنے سننے کا موقع ملتا ہے، انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ میرا اور آپ کا ذاتی فعل ہے۔ کسی انسان کے ذاتی افعال ہوتے ہیں، کوئی عبادات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ دنیا کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے یہ اور احادیث بھی ہیں کہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں مگر حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ یہ جو ہم حافظ کا لفظ، الحمدللہ ہی از بلیسڈ کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، مگر یہ ان کا ذاتی فعل ہے بٹوین ہم اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور میرے خیال ہے ہمیں اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جنرل صاحب جنرل ہیں، وہ ان کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کیونکہ یہاں چینل کے اوپر، ریڈیو چینل کے اوپر کل انڈین کمیونٹی میں ایک سوال بڑا عام تھا کہ پاکستان میں جو بندے کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو یہ شہید کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ واٹ از دی ایکچوئل ڈیفینیشن آف شہید؟ بہرحال میں اس معاملے میں یہ پڑھنا نہیں چاہ رہی، یہ نان مسلمس کا ایک کویسچن ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حافظ ہونا ظاہر ہے ہی از چیف آف آرمی اسٹاف، عاصم منیر ان کا نام ہے جس کے ساتھ ہم ان کو پکارتے ہیں۔ سامعین، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی کی خواستگار ہوں۔ اور ایک بات میں تمام لسنرز کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بیسیکلی شوز جو ہوتے ہیں یہ ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے لیے ایک دورانیے کے لیے ہم ان کو تیار کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ملٹیپل ٹاپکس کو کور کرنا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ سمیع اللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کی اپنی سائٹ ہے جہاں پہ وہ اپنے ویلاگ کرتے ہوں گے، آپ وہاں اگر دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔
پاکستان میں نفرت کا اتنا عالم ہے کہ ہم مادر پدر آزاد بنا سمجھے اپنے طور پہ ہم کوئی فرائض بھی ادا کرنے کے قائل نہیں، مگر ہم دوسرے کا خون نچوڑنے کے قائل ہیں۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی۔ غلطی کے لیے معافی کی خواستگار، اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔